الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین حاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور پھر اس کے راستے میں شہادت اور پھر اگر ویسے بھی طبی موت فوت ہو جائے تو اللہ نے اس کے انعامات اور جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، پروٹوکول ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور پھر اس کے بعد ثم قتلوا، پھر وہ شہید کر دیے گئے، او ماتوا یا ویسے فوت ہو گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا ہی اچھا جنت میں رزق عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتیں اس کو مل جائیں گی۔ ہجرت کا بھی بدلہ بہت بڑا ہے۔ اسلام کی خاطر جس نے اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار، مال، دکان، کاروبار سب چھوڑ کر صرف اللہ کی دین کے لیے، رب کے کلمت اللہ کے لیے اس نے اپنا گھر بار وطن چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ ہجرت کا بدلہ انسان کی کامیابی یہ رکھی ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں مہاجر بن کے جانا۔ مہاجر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہجرت کرنے والا، یعنی اللہ کی خاطر تن من دن سب کچھ قربان کر دینے والا اور ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے میں چلے جانے والا، تو ایسے بندے کا بھی بدلہ جنت ہے۔ یا وہ بندہ پھر آ کے شہید ہو جائے، شہادت کا مرتبہ اس کو مل گیا، یا اس کو طبی موت آئی، تو لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ جنت میں اس کو بہت اچھا رزق عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ بہت ہی اچھا رزق دینے والا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے رزق دینے والے۔ مثال کے طور پر والدین اولاد کو کھلاتے پلاتے ہیں، یا کسی بڑے سے اس بندے کو تنخواہ ملتی ہے، یا اس کا کوئی معاملہ ہے وہاں سے اس کو چیزیں ملتی ہیں، یا کوئی بندہ کسی کو ویسے بطور صدقہ یا زکوٰۃ کسی غریب مسکین کو دیتا ہے، تو یہ مختلف طریقے دنیا میں، تو پھر ان سب کو دینے والا بھی اللہ ہے۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں، یہ جی بادشاہ ہے تو یہ عارضی ہے، اور ساری کائنات کے جتنے بادشاہ ہیں ان سب کا بادشاہ اللہ ہے، اور اس کی بادشاہی کو کبھی زوال بھی نہیں، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ رب ہے، تو اس سارے جو جتنے بھی کھلاتے پلاتے ہیں، دینے والے، تو اصل رازق وہ اللہ ہے، رزقا حسنا، وہ اچھا رزق دے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْزَوْنَ، تو اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا ایسی جگہ پر، یرزون، کہ وہ راضی ہو جائیں گے، جس کو بے بہا نعمتیں مل جائیں اور ساری اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، ٹینشنیں ختم ہو جائیں، تو جنت کے بالا خانے اس کے لیے پورے غلمان استقبال کے لیے کھڑے ہیں، جو دنیا میں کبھی چیز دیکھی تک نہیں، سب کچھ اچھے سے اچھا مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس کو داخل کریں گے مدخلاً، تو یرزونا، تو اس وقت وہ نعمتوں کا لینے والا جنتی نواب خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، اور ایسی نعمتیں ما لا عین رات، ایسی نعمتیں ہیں وہ جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں کبھی کوئی ایسی تعریف ہی سنی ہے، یعنی کان ان نعمتوں کی عظمت سن نہیں سکتے، نہ سنی ہے، اور آنکھ نے اس کا مشاہدہ کیا بھی نہیں، اور ولا خطر علی قلب بشر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی انسان نے، کسی بشر نے ان کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں۔ جنت میں جو اللہ جنتیوں کو چیزیں عطا فرمائے گا، نہ تو کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، اور نہ اس کی تعریف، عظمت اور شان کو کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی بشر نے اس کے بارے میں سوچا تک ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا رب ہے، اور تم اس کی خاطر یہ نہ سمجھنا کہ میں نے گھر بار چھوڑا ہے اور مجھے کیا ملے گا۔ یہ حج عمرہ یہ بھی گھر بار چھوڑنا ہے، مال بھی خرچ کرنا ہے، وقت بھی، اور جسمانی مشقت بھی، حج اور عمرے، اور حج اور عمرے کے بدلے میں آپ نے فرمایا
حج مبرور چیز کیا ہے؟ حج مبرور کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے فسق و فجور کوئی گناہ یا نافرمانی والا کام نہیں نہ کیا، حلال کے پیسوں سے جا کے اللہ کے گھر کا حج کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے، کس طرح جیسے آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ اور آپ نے فرمایا جو عمرے کرتا ہے زیادہ عمرے کرے، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھولتا جائے گا۔ عمرہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرتا ہے، رزق بھی عطا کرتا ہے۔ یہ عمرے کا بدلہ، یہ حج کرنے کا بدلہ۔ اور یقین جانو جیسے حج فرض ہے، نماز بھی روزانہ کی بنیاد پر ایک دن میں، اور جو نمازی نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ کیا کیا نہیں دے گا، سب کچھ اس کے لیے بھی ہے۔ حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور نماز روزانہ دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ اور جو نماز پڑھتا ہے گناہ بھی صاف ہوتے گئے، رب کی رضا اور رحمت بھی ملتی گئی، جنت کا داخلہ بھی اس کے لیے، رزق کے دروازے بھی کھل گئے، پریشانیاں، یہ سارے معاملات کا حل نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، صدقات و خیرات ہیں۔ تو جو بندہ ان اعمال کو بڑی محبت سے لگن سے کرتا ہے تو اللہ یقیناً ایسے بندوں کو ان کے عملوں کا بدلہ پورا عطا فرمائے گا، پورا بدلہ مل جائے گا۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ، آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ کی راستے میں جہاد کرنے والے یعنی ہجرت کرنے والے، پھر اس کے راستے میں شہادت پانے والے، اور جو بندہ ذالک ومن عاقب، اور یہ اس لیے ہے جو بندہ جس پر کوئی زیادتی ہو، عاقب بمثل ما عوقب، تو وہ اتنا ہی اس سے بدلہ لے جتنی زیادتی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ بدلہ لینا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے، جتنا تم پر کسی نے ظلم کیا تم بھی اتنا بدلہ لے، لیکن یاد رکھو سب سے پہلے نظام اور سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ نظام یہاں پہ اسلامی قانون نافذ ہو، اور جج اور قاضی فیصلہ کرے، اور عدالت پھر اس کو سزا دے، یعنی جس کو کوڑے لگنے اس کو کوڑے لگے، شرابی کے 40 یا 80 کوڑے اس کی سزا ہے، جھوٹی تہمت لگانے والا اس کی بھی سزا 80 کوڑے ہے، اور شادی شدہ جو زانی ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو جہاں تک زمین میں گڑھا نکال کر اس کو رکھو اس گڑھے کے اندر، اور پتھر مار کر اس وقت چھوڑنا جب وہ ختم ہو جائے، یہ رجم اس کو کہتے ہیں۔ اور رجم شادی شدہ کی یہ سزا ہے، اور غیر شادی شدہ 100 کوڑا مارو، بچ جائے ٹھیک، نہ بچے تو پھر بھی، یعنی پھر وہ پاک ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، بدکاری اتنا بڑا گناہ ہے کہ شادی شدہ کرے تو اس کو گڑھے کے اندر رکھ کرنا، اتنا گڑھا زمین تک نکالو، کندھوں تک، وہاں دبا دو، اوپر سے کندھے پتھر مارو۔ حضور اسی طرح کرتے تھے، صحابہ اسی طرح کرتے تھے۔ ایک عورت آئی، اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو کہا بی بی چلی جا، جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہیں کروں۔ بچہ پیدا ہوا، اب اٹھا کر لائی، کہا جب تک کھانا کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا میں فیصلہ پھر بھی نہیں کروں گا، جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے وہ آہستہ آہستہ کچھ مہینے گزرے تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا دیا، اور وہ بچہ ایسے منہ میں کر رہا ہے، تو بی بی لے کر آئی، کہا حضور گناہ کا احساس مجھے اتنا بے چین کیے دیتا ہے، اللہ کے حبیب مجھے پاک کیجیے۔ فرمایا صحابہ اس کو لے جاؤ، زمین میں رکھ کر اس کو رجم کر کے آؤ۔ تو اس بچے کی ذمہ داری کسی عورت نے اٹھائی تھی کہ میں اس کو سنبھال لوں گی، اس کی پرورش کروں گی۔ جب اس کو رجم کر رہے تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک اونٹ کی ہڈی یا پتھر اٹھا کر اس بی بی کے جب سر میں مارا، خون کے فوارے اٹھے تو حضرت خالد پر پڑے، تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ گناہ گار بی بی، ناپاک بی بی، مرتے مرتے میرے جسم پر بھی اپنے گندے چھینٹے خون کے گرا دیے، اے گناہ گار اور ناپاک عورت۔ جب نبی علیہ السلام پر یہ بات پہنچی، حضرت خالد نے یہ الفاظ بولے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خالد اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر مدینے کے 70 بندوں پر اس کی توبہ کو اللہ تقسیم کر دے تو اللہ سب کو معاف کر دے۔ یعنی توبہ اس طرح ہوتی ہے، شادی شدہ کرے تو اس کی یہ سزا ہے، غیر شادی شدہ کرے تو 100 کوڑا ہے۔ لیکن یہ کیویں مارے جان گے، کیویں سزاواں ہو گیاں؟ حکومت اسلامی ہو، جج فیصلہ کرے، وہ یہ قانون لاگو کرے، یہ عدالت کے ذریعے ہوگا۔ یہ میں تسی شروع کر دیے پھر تھے ہر وقت قتل و غارت ہو جائے، حکومت کی یہ جیسے سعودی عرب میں ہے، جیسے سعودی عرب کے اندر ہے، اس وقت اس طرح ہی کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ، ایک بندہ بدلہ لیتا ہے، صاحب برابر ہو گیا نا۔ ہن جیڑا بندہ
بدلہ ہو گیا ہے تو کم برابر ہو گیا. اب کیا ہوا ہے کہ اب وہی پہل کرنے والا قاتل اب دوبارہ اس نے ان کا بندہ قتل کر دیا. اب کیا ہونا؟ اب یہ نہیں کہ تم پھر ان کے مار دو، پھر وہ تمہارے مار دیں. پھر وہ لاہور کے اندر ایسی 4 دن پہلے ہی خبر آئی ہے کہ انہوں نے ان کا بندہ مارا، پھر انہوں نے ان کا، پھر اس طرح 4 نسلیں قتل ہو جائیں. تو یہ نہیں ہے اسلام کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ، جو پھر اس طرح کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اللہ ایسے مظلوم بندے کے پاس رب ہے، ساتھ ہے اس کے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. پھر اللہ فیصلہ کرے گا کہ تو اب تیرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اب بدلہ برابر ہو گئے، اب بھی تم آگے بڑھ رہے ہو. ان اللہ لعفو غفور، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ کون ہے؟ رب وہ ہے جو رات میں دن کو داخل کرتا ہے، دن میں رات کو داخل کرتا ہے. وان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا